أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 408 ہیں۔ سورہ نساء کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 117، 118 اور 119۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، این یدعونا، وہ نہیں پکارتے، من دونہ، اس کے سوا، الا مگر، اناثا، دیویوں کو، وَإِن يَدْعُونَا، وہ نہیں پکارتے، الا مگر، شیطان مریدا، سرکش شیطان کو، لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی، وقال، اور شیطان نے کہا، لَأَتَّخِذَنَّ، البتہ میں ضرور لوں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیباً، ایک حصہ، مفروضاً، مقرر، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا کہ فَلَيُبَتِّكُنَّ، تو وہ ضرور چیریں گے، آذان الانعام، چوپایوں کے کانوں کو، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور یقیناً میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ، تو وہ ضرور تبدیل کریں گے، خلق اللہ، اللہ کی بناوٹ۔ ومن، اور جو کوئی، یتخذ بناتا ہے، الشیطان، شیطان کو، ولیًا، دوست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقد، تو تحقیق، خسرہ، اس نے خسارہ اٹھایا، خسران مبینہ، ظاہر خسارہ۔ ترجمہ ان آیتوں کا یوں ہے، یہ لوگ اللہ کے سوا جو پرستش کرتے ہیں تو کچھ دیویوں کی اور کچھ دیویوں کو پکارتے ہیں، اور پکارتے بھی ہیں تو شیطان سرکش ہی کو، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور وہ اللہ سے کہنے لگا، میں تیرے بندوں سے غیر اللہ کی نیاز دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ دے لیا کروں گا، اور ان کو گمراہ کرتا اور انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں، اور انہیں سمجھاتا رہوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑتے رہیں گے، اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صاف گھاٹے میں رہا۔ بزرگان محترم، ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات، اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ صرف دیویاں ہیں، اور دوسری بات، جس کو یہ پکار رہے ہیں وہ اس سرکش شیطان کے سوا کوئی نہیں۔ تیسری بات، اللہ نے اس پر، شیطان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے۔ چوتھی بات، اس شیطان نے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا، اور میں انہیں راہ راست سے بھٹکا کر رہوں گا۔ پانچویں بات، اور میں انہیں خوب آرزویں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا تو وہ چوپایوں کے کان چیرے ڈالیں گے۔ اور چھٹویں بات، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ اور ساتویں بات، جو شخص اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے اس نے کھلے کھلے خسارے کا سودا کیا۔ مکے کے مشرکین جن دیویوں کی پوجا کرتے تھے وہ ان سب دیویوں کو مؤنث سمجھتے تھے،
مشہور بت تھے مکے کے اندر، لات، منات، عزا، ان سب بتوں کو وہ مذکر نہیں بلکہ مؤنث تصور کرتے تھے۔ دیویوں کا درجہ ان لات و مناز تو عزا کو، بتوں کو دے رکھا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ ان مشرکین کی عقلوں پر ماتم کیا جا سکتا ہے کہ یہ مکے کے مشرک ایک طرف عورتوں کو حقیر نگاہوں سے دیکھتے تھے، بیٹا پیدا ہوتا تو بہت خوشی کا اظہار، بیٹی پیدا ہوتی تو ان کا چہرہ تلچھٹ کی طرح کالا ہو جاتا تھا، اور سماج میں ایسا سمجھتے تھے کہ ہم چلنے پھرنے کے قابل نہیں، منہ چھپائے پھرتے تھے، اور اس بچی کو زندہ دفن کرنے کی تدبیریں کرتے تھے۔ عورت کو اتنا گھٹیا درجہ دیا تھا ایک طرف، اور دوسری طرف جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کو مؤنث بنا رکھا تھا، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے۔ ان کی عقل پر ماتم کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کی حقیقت کو بتلایا کہ یہ جن کی کو پکارتے ہیں، یہ مشرکین جن کی پوجا کرتے ہیں، یہ صرف دیویاں ہیں، ان دیویوں کو پکارتے ہیں، دیویوں کی پرستش کرتے ہیں، لات، منات، عزا وغیرہ وغیرہ۔ ان کی دیویوں میں مذکر نہیں مؤنث، لڑکی کو تو حقیر سمجھتے ہیں، اور انہیں مؤنث دیویوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو الہ سمجھتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ جس کی پرستش کرتے ہیں یہ اللہ کی نہیں بلکہ اللہ کے دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ریجیکٹ کر دیا، راندے درگاہ بنا دیا، اپنی لعنت سے جس کو محروم کر دیا، اپنی رحمت سے جس کو محروم کر دیا، اور اپنی لعنت اس کو پر ڈالی، ایسے شیطان کو یہ جو ہے کی پرستش کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں۔ وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیطان پر لعنت کی ہے، اپنی رحمت سے اس کو محروم کر دیا۔ بہت بری بات ہے کسی بھی سب کے لیے اللہ کی لعنت کرو، اللہ ہم سب کو اس کی لعنت سے بچائے، اللہ اپنی رحمتوں کے سائے میں ہم کو ڈھانپ رکھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان پر لعنت کی۔ شیطان، جب شیطان کو پر لعنت کی گئی، اس کو اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا گیا اس کے جرم کی وجہ سے، تو پھر کیا کہا اس نے شیطان نے؟ وہ قابل غور ہے، وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ شیطان نے یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ میں انسانوں میں سے، تیرے بندوں میں سے ایک مقدار انسانوں کی، ان کو میں پکڑوں گا، لوں گا، اپنے حصے میں لوں گا، اپنے نغے میں لوں گا، اپنے حصے میں لوں گا ان کو، اور ان کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ یہ شیطان نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ رب ذوالجلال کے سامنے شیطان نے یہ بات کہی کہ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں آپ کے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ گمراہ کر کے رہوں گا۔ شیطان گمراہ کر رہا ہے انسانوں کو، کتنے انسانوں کو اس نے گمراہ کر دیا۔ اور پھر اس نے کہا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو ان کے اندر آرزویں پیدا کروں گا، امیدیں دلاؤں گا، تم اگر یہ کام کرو گے تو تم کو فائدہ ہے، یہ حرام کھاؤ گے تو فائدہ ہوگا، یہ باطل کو اختیار کرو گے تو فائدہ ہوگا۔ میں ان کے اندر امیدیں پیدا کروں گا، نوجوانوں کے اندر امیدیں پیدا کروں گا کہ ابھی تو تمہاری بہت عمر ہے، موج مستی کرو، بوڑھے ہو جائے ہوگے تو توبہ کر لینا، اور بوڑھے ہیں تو کہے گا کہ بہت عمر ہے تمہاری، ابھی باقی لمبی عمر ہے، آخر میں توبہ کر لینا۔ یہ اس طرح میں جو ہے ان کے اندر جو ہے امیدیں پیدا کروں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، اور میرے حکم کے مطابق وہ عمل کریں گے، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ چوپایوں کے کان چیر ڈالیں گے۔ عرب کے اندر یہ عقیدہ تھا، اور وہ لوگ چوپایوں کے کانوں کو چیرتے تھے۔ آج بھی ہمارے ہندوستان کے بعض علاقوں کے اندر جب بچہ بچڑا پیدا ہوتا ہے تو اس کا کان پہلے چیر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عقیدہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہتر انداز میں ان کو بنایا، اس بہتر انداز کو اللہ کی تخلیق میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دونوں کیا اچھے رکھے اس کے، لیکن یہ اس کی تخلیق میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں بگاڑ پیدا کریں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیقت بتا دی ہے، ایک فیصلہ کن حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی ہے، سن لو کہ تمہارا کام تو یہ ہے کہ تم اللہ کو اپنا ولی بناؤ۔ ان ولی اللہ، اللہ دوست کس کا بنتا ہے؟ وہ کام کرو جس سے تمہارا دوست اللہ بن جائے۔
لیکن اگر تم نے وہ کام چھوڑ دیے جن سے اللہ کی دوستی میسر آتی ہے، نصیبے میں آتی ہے، تم نے وہ چھوڑ دیے اور وہ کام کیے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، تو تم نے شیطان کو دوست بنایا۔ اور اگر تم شیطان کو دوست بناتے ہو تو یاد رکھو وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جو کوئی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا فقد خسر خسران مبینہ، اس نے کھلی گمراہی کا سودا کر دیا، بہت نقصان کا سودا اس نے کیا۔ خسر خسران مبینہ، واضح نقصان اس کا ہوا ہے، واضح خسارہ ہوا ہے، اور بہت بڑے خسارے میں وہ جو ہے ڈوب گیا ہے۔ یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے کہ انسان شیطان کو دوست بنائے۔ اللہ نے اس کو اس قابل بنایا تھا کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرے، اپنی فہم و فراست کو استعمال کرے اور اپنی بصیرت کو استعمال کرے اور پھر غور و فکر کرے اللہ تعالیٰ کی بلائی ہوئی تخلیق پر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کے حکموں پر عمل کرے اور اس کے ولی اور دوست بن جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موقع تھا، لیکن اس نے موقع کو گنوا دیا اور شیطان کی پرستش کی، شیطان کو اپنا دوست بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا